السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میں اردو ٹائمز کے محمد طاہر چودھری اور کاروان ادب کے صابر رضا صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اردو ٹی وی شروع کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اردو ٹائمز اور کاروان ادب کے جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص طاہر چودھری صاحب اور صابر رضا صاحب جو اس وقت یو کے میں نعتیہ مشاعرہ کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت خوب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، اردو ٹائم ٹی وی یو کے اور کاروان ادب کی طرف سے اللہ نے جو ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 12 مشاعرے کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ وہ 11 مکمل ہو گئے اور آج 12واں ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ 100 سے زیادہ شعراء کرام نے اور شاعرات نے اس میں حصہ لیا، اور بھرپور طریقے سے ان کی شمولیت ہوئی، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ اس میں بڑے استاد شعراء کرام
جنہوں نے نعت پہ پی ایچ ڈی کی، جنہوں نے سیرت پہ پی ایچ ڈی کی، وہ لوگ اور بہت معتبر نام اس میں شامل تھے۔ اور ایسے ہی ہمارے انتہائی محترم پیر سید لخت حسنین صاحب ہیں، جو اس خاص موقع پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب سید لخت حسنین صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور ہم سب کی طرف سے، طاہر چودھری صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، شہزاد بیگ اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے انسانی خدمات پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز اسی سال ملا ہے۔ آپ کے لیے یہ ایوارڈ شاید بہت کم ہو، آپ کا کام بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ سابردار صاحب، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں۔ جناب تک صاحب کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اور اس دفعہ جو آپ نے بالخصوص کام کیا ہے، یہ 12 دن جو ربیع الاول کے ہیں، پہلے دن سے لے کر آج تک تقریباً 100 سے زائد شعراء کو، شاعرات کو آپ نے یہاں پر ان کو بزی کیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ بات بڑی احسن ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ آپ نے جلیل القدر شعراء کو، مصنفین کو اس کے اندر ان کو جگہ دی اور پوری دنیا کے اندر اس میسج پہنچایا۔ اور عام اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شعراء جو ہیں وہ نعت کم بیان کرتے ہیں، غزلیں اور دوسرے جو اشعار جو زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے جن شعراء کا کلام دیکھا ہے آج تک، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حمد سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف سے کا آغاز کرتے ہیں برکت کے حصول کی خاطر۔ اور بے شمار شعراء ایسے ہیں کہ جن کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی عطا کی۔ اس میں احمد ندیم قاسم صاحب کے اشعار ہیں، مولانا ظفر علی خان کے، علامہ اقبال کے واضح طور پر بڑے جو یعنی ایسے شعراء گزرے فارسی کے اندر تھے، جو عربی کے اندر تھے۔ 1400 سال کی الحمدللہ ایک تاریخ ہے، اور اس کو کیسے بندہ مٹا سکتا ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، الحمد سے لے کر والناس تک جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ پھر حضور کے اجداد نے حضور کی تعریف کی، حضرت عبد المطلب نے تعریف کی اشعار کی شکل میں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان بھی کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، پھر حضرت علی نے کی، سیدنا عائشہ صدیقہ نے کی، سیدنا ابوبکر نے کی، جتنے بھی آپ کے اصحاب تھے سب نے کی، پھر اس کے تابعین، تبع تابعین، بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حضور کی تعریف کرنے والے وہ اپنے آپ کو ایز اے خادم وہ شو کرتے کہ ہم حضور کی تعریف، اس لیے کہ یہ سنت رب ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، اور پھر حضور کے تمام صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ الحمدللہ آپ نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در حقیقت ذات وہ ذات پاک ہے، اس ساری عمر اور پوری کائنات بھی ان کی تعریف کرتے رہے، اور سمندر کا پانی تو خشک ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ تعریف کر رہا ہے، نئے لہجوں کے ساتھ کر رہا ہے، نئے الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے، نئی زبانوں کے ساتھ کر رہا ہے، نئی طرز کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن تعریف ختم نہیں ہو رہی۔ کیسے تعریف ختم ہو جب قرآن نے رفعنا لک ذکرک، پیارے ہم نے تیرے ذکر کو خود ہم نے بلند، تو رب ذکر کو بلند کر دے، تو رحمت للعالمین رب بنا کر بھیج دے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ذکر کیسے، جو عالمین کا رب، جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، اپنے نبی کو رحمت العالمین کہہ رہا ہے، وہ خاتم النبیین کہہ رہا ہے، جس کو شفیع المذنبین بنا رہا ہے، اس ذات مقدس کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کا کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، کہ حضور کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ
رکھ دیا. کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے وہ نمونہ آپ کی ذاتیت کے لیے بن گئی. تو اس لحاظ سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, جو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے دوسرے جو دوست بیگ صاحب ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے کلام کو پسند کیا, ان کو اس سال کا بہتر ایوارڈ سب سے بہتر اپنے ادارے کی طرف سے ان کو دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. لوگوں کا دیکھیں, ایوارڈ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو گلے میں ڈالتا ہے, بلکہ یہ عزت کا باعث بنتا ہے, اور اس لحاظ سے باعث بنتا ہے کہ میری سوچ, میرے کلام کو, میری خدمت کو قوم نے, ملک نے, دوستوں نے قبول کیا. یہ ایک ایوارڈ ہوتا ہے. دیکھیں آج 100 کے سے زیادہ لوگوں نے آپ کے سامنے کلام حضور کی خدمت میں پیش کیا. اب اندازہ کرو سے آپ نے ایک کو چوز. اب ان 100 کے سامنے آپ کے بیگ صاحب دوست کا نام پہنچا کہ بھائی اس دوست اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا. ان کے دوستوں نے جو انگلینڈ کے اندر میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کو یہ ایوارڈ سے, پھر ان کا نام ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا جو لوگ جن کو ایوارڈ دیا جاتا ہے, جن کے کلام کو مدد دی جاتی ہے, جن کے کلام کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. میں ویسے مذہب کے ساتھ کہنے لگا ہوں, پاکستان گیا تو لوگوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا, اور ہر بندہ سلسلے میں مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس آئے, ہمارے پاس آئے. میں مذاق کے ساتھ ان کو کہہ رہا تھا یار انگلینڈ رہ کے تو پتہ کوئی نہیں سی اس کی اہمیت کی, پاکستان آ کے پتہ لگا. شاہ صاحب یہ بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے جی, خاص طور پہ جو جس شعبے میں آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے وہ شعبہ ہے انسانی خدمت کا, اور یہ ایوارڈ ہمارے لیے بھی عزت کا باعث ہے, اور کہ ہماری ایک یو کے میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک تنظیم مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کو پوری دنیا میں انسانی خدمت پر ایوارڈ دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے جی انشاءاللہ. اور صابر صاحب نے جو ہے کی ایک شبانہ روز کی محنت تھی صابر صاحب کی اور ان کی ٹیم کی, کہ 100 سے زائد شاعر اور شاعرات کو اکٹھا کیا اور نعت کے لیے اکٹھا کیا. اور شاہ صاحب میں جو ہے صابر صاحب نے اس کا شاید تذکرہ نہیں کیا, ہر دن جو مشاعرے کا آغاز ہوا ہے وہ ایک عالم دین کے بیان سے, سیرت کے پہلوؤں پہ پہلے جو ہے ہم نے علماء کو دعوت دی, انہوں نے روشنی ڈالی کسی ایک پہلو پہ, بچوں کے لیے حضور پاک کی محبت, خواتین کے حقوق, انسانی حقوق, ان موضوعات پہ جو ہے ہمارے علماء نے اس میں پہلے بیان فرمایا, اور اس کے بعد ہم نے نعتیہ مشاعرے کا آغاز کیا. یہ ہم نے ایک بالکل منفرد ایک روایت کا آغاز کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو ہر سال لے کے چلیں گے, اور ہر سال ہم جو ہے انشاءاللہ پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کووڈ کی جو اس وقت دنیا جس مصیبت کا سامنا کر رہی ہے, اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو جائے, اور ہم اپنی روٹین کی جو جب کرتے تھے اس کو ہم اس کا آغاز کر سکیں. لیکن ہم یہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو جو 12 سال میں ربیع الاول کے آغاز سے لے کے مشاعروں کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور یہ روایت بھی ہم جاری رکھیں گے ساتھ جی. یہ بہت اچھا عمل, بہت خوب عمل ہے, اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ شعراء کے اندر بالخصوص جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس چیز کے اوپر کم آتے ہیں. بعض لوگ تو مکمل طور پر اس چیز کے اوپر آتے ہیں, بعض تھوڑا سا آتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے, لیکن دلانا بہت اس لیے بھی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے عزت کا, جتنا بھی کسی نے کلام کا ضرور ہے, لیکن وہ کلام کوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت ان کے اشعار کو دے دیتا ہے, ان کے لیے کا باعث بن جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسد اللہ غالب نے کیا کہا, پھر شہرازی نے کیا کہا, مولانا روم نے کیا کہا, وہ امر ہو گیا اور قیامت تک کے لیے وہ زندہ پائندہ ہو گئے. اور اس وجہ سے وہ کہا کرتے ہیں نا کہ بعضوں نے کہا کہ مجھے جو میں نے اشعار تو بہت کہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میری بخشش کے لیے یہ ایک شعر کافی جو حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. اور بعض اشعار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تکمیل کروائی, خود تکمیل کروائی. پہلا لکھا گیا لیکن اس کے بعد دوسرے مصرع بن نہیں رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کا فکر جو ہے بلغ الاولا کمال
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. یہ آخری جو فقرہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر فرمایا کہ پہلا مصرع تم نے بنا دیا، دوسرا نہیں بن رہا، کہو صلو علیہ وآلہ. سبحان ہے تو اور یہ انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور واقعتاً جتنے اشعار جو کلام زندگی میں کہا بہت اہم ہے، لیکن جو کلام اللہ کے نبی کے حضور مقبول ہوا وہ لوگ بھی مقبول ہو گئے، ان کے کلام بھی مقبول ہو گئے، ان کا نام بھی مقبول ہو گیا. تو میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈالتا ہوں، سارے چونکہ لکھا ہوا سناتے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں جی. بھی تھوڑا سا لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش. ہاں پیر صاحب، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس سال شمولیت کی ہے، اور میں اور طاہر چودھری صاحب اور ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب کا کلام ایک کتاب کی شکل میں ہم انشاءاللہ ترتیب دیں گے، میں، شہزاد بیگ اور ہمارے دوست. تو اس کو انشاءاللہ اگلے سال ربیع الاول سے پہلے وہ کتاب چھاپ بھی دیں گے انشاءاللہ، جن لوگوں نے اس سال اس میں شمولیت کی ہے. تو الحمدللہ آپ دعا فرمائیے گا. تو بسم اللہ، آپ کے حکم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب آپ فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے، اور پس چاہیے کہ اس پہ خوشی منائے. فلیفرحوا یعنی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل جب نازل ہو پس چاہیے کہ اس کے اوپر خوشی کرے. وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزیں جن کو جمع کرتے ہیں. یہ قرآن مقدس کی آیت اس موقع پر جو میلاد پاک کا موقع ہے، حضور کی ولادت پاک، اس پہ یہ آیت اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں. اور اس یہاں پر جو فرمایا کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے شکرانے کے طور پر جو تم ہے کیا کرو کہ اس میں خوشی کا اظہار کرو. اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد تمام مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ اس کو منسلک کیا اور کہا اس سے فلیفرحوا کہ قرآن مقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم خوشی کا اظہار کرو. اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی ذات جو ہے وہ فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور آپ کی آمد کی تم خوشی کرو. اور اس موقع پر جو بھی خیر و برکات تم کرو گے وہ ان تمام کاموں سے بہتر ہے جو تم نہیں کرتے. اس کے اندر خوشی منانا تمہارے لیے سب سے اہم چیز ہے. امت اسلامیہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر اپنے جذبات، تشکر و امتنان کا اظہار کرتی رہی ہے. ہر سال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان راتوں اور دنوں میں ذکر و فکر کی محفل منعقد کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مکرم شفیع المذنبین کی شان رفت و دلربائی کے تذکرے کیے جاتے ہیں. سامعین کو اس دین قیم کے احکامات سے آگاہ کیا جاتا ہے. علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، ادبا شعراء اپنے منظوم کلام سے، جس طرح آپ نے یہاں پر پچھلے 12 دن سے کیا ہے، اپنے منظوم کلام سے اظہار عقیدت کو محبت کو پیش کرتے ہیں. صلاۃ و سلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا کو معطر کرتے ہیں، ساری فضا منور ہو جاتی ہے. اہل خیر کھانے پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں. صدقات و خیرات سے ضرورت مندوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں. برادران اسلام، قرآن مقدس اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے احسان قرار دیا. یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن مقدس نے یہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے ایک عزت والا رسول انہی میں سے پیدا فرمایا. اس کی جاب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہے. ویزکیہم، دوسری جاب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں کو تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ اللہ رب العزت یعنی اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ صفات
اور ان چیزوں کا عالم بنا کر بھیجا اور اس کو امت مسلمہ کے مومنین کے اوپر اس کو احسان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بے شمار آیات کے اندر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے انکار کیا اور کفر کیا میرا عذاب جو ہے بہت شدید ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پانی ہو، ہوا ہو، روشنی ہو، کان، آنکھ، دل، صحت، جوانی، خوشحالی، یہ سب اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت ذو جلال کی نعمتیں ہیں، ان پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پانی ہو، ہوا ہو، روشنی، کان، آنکھیں، دل، صحت، شباب، جوانی، خوشحالی، یہ سب رب کی رحمتیں ہیں اور ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، رب کی رحمتوں کا شکر ادا کریں۔ لیکن جب یہ ساری کی ساری نعمتیں فنا ہو جانے والی ہیں، جب ان فنا ہونے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا لازمی ہے، تو خود بتائیے اس رحمت مجسم، ہادی اعظم، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت پر شکر ادا کرنا کیوں ضروری نہیں ہے، جب عام دنیا کی چیزوں کے اوپر جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کے اوپر رب خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اس کے علاوہ بے شمار شکر کی آیات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کی آیات موجود ہیں جس میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ ویسے بھی دنیا کے اندر جب بھی ہمیں کوئی اپنی نعمت سے نوازتا ہے ہم اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر رب جو ذات جو کائنات کی مالک اور خالق ہے پھر وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے تو جو نعمتیں میں نے دی ہیں وہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو۔ تو پھر وہ نعمت جو ہادی رحمت ہے، جو مجسم رحمت ہے، اس ذات مقدس کی تشریف آوری پر رب کا شکریہ ادا کیوں ہم نہ کریں؟ کیا اس احسان سے کوئی اور احسان بڑا ہے، یا اس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑھ کر کوئی اور کوئی بڑا احسان ہے؟ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے، اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور کوئی نعمت عظیم ہے جس ذات والا صفات نے بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ استوار کر دیا؟ یعنی اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس ذات مقدس نے اپنے رب کے ساتھ انسان کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اس کو جوڑ دیا، اس کو استوار کر دیا، جس نے انسانیت کے بخت خابیدہ کو بیدار کر دیا، جس نے اولاد آدم کے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوار دیا، جو کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی قوم، کسی ملک اور کسی زمانے کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا بلکہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق کے لیے ابر رحمت بن کر بسا، جس کی فیض رسانی زمان و مکان کی قیود سے آشنا نہیں، جو ہر تشنہ لب کو معرفت الہی کے آب زلال سے سیراب کرنے کے لیے تشریف لایا، ہر گم کردہ راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہر کہو ماہ کے لیے جس نے حریم قرب الہی کے دروازے کھول دیے۔ کیا اس نعمت عظمیٰ اور ابدی احسان پر ہمیں شکر ادا کرنا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ یقینی بات ہے، جس نے ہم کو رب کی پہچان کروائی، جس نے مخلوق کو رب کا راستہ عطا کیا، جو بھولی ہوئی انسانیت کو رب کی طرف لے آیا، کیا وہ ذات اس قابل نہیں کہ اس کی آمد پر ہم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان بھی ہے اور اس کی آمد پر ہم شکریہ ادا نہ کریں اور اپنے رب کی رحمت کا اور اس کے احسان کا ہم شکر ادا نہ کریں؟ کیا خداوند کریم کے اس لطف بے پایاں پا اس کا شکر ادا کر کے اس کے وعدہ کے مطابق ہم اس کی مزید نعمتوں کے کیا مستحق نہیں پائیں گے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا اللہ کی اور نعمتیں کیا ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگی؟ لیکن وہ لوگ جو نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتے وہ غضب الہی اور عتاب الہی کی وعید کا کیا ہدف نہیں بنیں گے؟ یقینی بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت، اللہ کی فضل اور اللہ کی کرم ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ایک دولت مند شخص ہے تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے سامنے اس دولت کو خرچ کر کے جو ہے وہ اپنے رب کی رحمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ شعراء اپنے اشعار کے اندر، علماء اپنے علم کے ذریعے، خطیب اپنی خطابت کے ذریعے اور مصنف اپنی تصنیف کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کریں،
تاکہ رب کی رحمت جو ہے، رب جو ہے وہ خوش ہو. چونکہ آج جیسے آپ نے بتایا کہ 100 کے قریب جو شعراء نے بہت عظیم کلام پیش کیے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، حضور کو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو وہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اور اس وقت انہوں نے فی البدی جو اشعار کہے تھے وہ یعنی سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر وہ ذکر کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی بعثت نبوت سے پہلے کے حضور کی صرف پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت اپنے حضور کے دادا نے جو اشعار کہے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو جگہ دی ہے. وہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا کیا. الحمدللہ الذی اعطانی، سب تعریفیں اس ذات مقدس کے لیے جس نے مجھ کو عطا کیا ھذا الغلام الطیب الاردانی، یہ پاک آستینوں والا یعنی پاک باز بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا. دوسرا شعر آپ نے فرمایا قد ساد فی المہد علی الغلمان وعیذہ بالبیت ذی الارکان، آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ جو ہے نا پنگوڑے کے اندر بھی سارے بچوں کا سردار ہے. آپ کے دادا نے کہا میرا بچہ پنگوڑے کے اندر بھی سارے بچوں کا سردار ہے. وعیذہ بالبیت ذی الارکان، اور میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی پناہ میں اس کو دیتا ہوں، بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. پھر آگے بڑا خوبصورت ہے حتی اراہ بالغ البنیانی وعیذہ من شر ذی شنانی من حاسد مضطرب الاعیانی، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں. حتی اراہ بالغ البنیانی، میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، اور میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد جو ہے اور آنکھوں کو گھمانے والے شر کو پھیلانے والے جو ہیں ان کی شر سے بچنے کے لیے میں اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں بھی دیتا ہوں. یہ حضرت اسی طرح اشعار جو ہیں حضرت ابو طالب کے بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھی ہیں، اور دوسرے حضور کے صحابہ کرام، اور حسان بن ثابت تو مشہور حضور کے نعت خوان تھے. آپ کے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ اس وقت زبان زد عام ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے پہلی دفعہ تو طالع البدر علینا من وجب الشکر علینا من وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ سارے اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہمیشہ پیش کیے جاتے تھے. جب قرآن مقدس اگر آپ ان سب سے مختصر ترین جو سورہ پاک ہے قرآن مقدس کی، آپ صرف اس کا لہجہ دیکھیے گا، اس کی طرز دیکھیے گا اور اس کی طرح دیکھیے گا. انا اعطیناک الکوثر فصل وانحر ان شانئک. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی یعنی قرآن شاعرانہ کتاب تو نہیں ہے، لیکن آج کے دور کے شعراء اگر اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان سینٹنسز کو آپس میں ملایا، ایسے نثر کی شکل میں، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشعار کی شکل کے اندر بھی حضور کی تعریف کی گئی ہے. اسی طرح بے شمار قرآن مقدس کے اندر آیات موجود ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مقدس میں کی گئی، اور پوری ہسٹری اس کے اندر پڑی ہے. اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ اس حضور کی تعریف کرنے والوں میں سے صرف مسلمان ہی نہیں ہے، کفار بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، بے شمار. چونکہ حضور کی ذات کے اندر جو ایک کریکٹر تھا، حضور کی ذات کا کرزمہ جو آپ کی ذات کا تھا، اور جس طرح ایک شخص نے، ایک ذات نے آج دنیا میں ایک شخص کے متوالے جو ہیں 1.5 بلین جو 1.5 ارب لوگ، جس ایک بندے کے دین کے لانے پر آج 1 ارب سے زائد لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو دنیا خود اس بات پہ حیران ہوتی ہے کہ یار ایک شخص آیا تھا اور آج اس نے وہ کیا کریکٹر پیش کیا. مجھے پچھلے دن ایک بڑی خوبصورت چیز پڑھنے کے موقع ملا، تو کسی دوست نے لکھا کہ میرے ایک دوست تھے جو کہ کرسچن پروفیسر تھے، تو میں ان کے پاس گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ کلاس سے نکل رہے تھے، تو میں نے کہا سر آپ کہاں گئے تھے؟ کہنے میں کلاس میں تھا. کہ کیا پڑھا رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں تمہارے نبی محمد کی جو ہے نا سیرت پڑھا رہا تھا. اس نے کہا بھائی نبی تو ہمارے،
تو سیرت تم پڑھا رہے ہو، یہ کیا؟ اس نے کہا بھائی اس بات میں تو ہمارا اختلاف ہے، وہ نبی ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں، اس کائنات کے بڑے لیڈر ہیں۔ آہا، اس نے کہا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کائنات کے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کے 1.5 ارب انسانوں کو متاثر کیا، اور آپ نے ہے کہ مسلمان جو ہے حضور کی ذات کے اوپر جان کو قربان کر دینا اپنے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اعزاز سمجھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حضور کے آج کے دور میں حضور کے صحابہ کرام جب میدان جنگ کے اندر شہید ہوتے تھے تو وہ زخموں سے چور ہوتے تھے، اور زخموں کا چور ہونے کے باوجود ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو حضور کے قدموں میں آ کر جنہوں نے جان قربان کی کہ ہماری جان جو آپ کے لیے قربان ہے۔ لیکن آج کے دور کے تقاضے اس قسم کے موجود ہیں کہ ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے عمل سے بھی اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے کل کے لیے الزام بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنے نبی کی پہچان عطا فرمائے، اور اس کی ذات کے ساتھ صرف ہم کو نہیں، آج کے دن کی برکت سے اور آج کی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ محبتیں جو ہیں اس کو وراثت کی شکل میں، ایک وراثت کی شکل میں اللہ ہمیں آگے اپنی اولاد تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو لوگ جو انگلینڈ آئے ہیں، چونکہ ہماری پہلی نسل ہے یا دوسری نسل ہے، ہمیں ضرور وصیت لکھنی چاہیے، ہمیں ضرور وصیت لکھنی چاہیے، اور اس کے اندر وصیت میں لکھنا چاہیے کیونکہ آپ پہلی جنریشن ہے یا آپ دوسری جنریشن ہے، آپ کو یہ وصیت لکھنا چاہیے، بیٹا میں فلاں تاریخ کو اس ملک میں آیا تھا، میرا نام یہ ہے، تمہارے دادا کا نام یہ تھا، تمہارے پردادا کا نام یہ تھا، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں پر آیا تھا، اور میری تمہیں وصیت ہے، تم یورپ کی سرزمین میں آ چکے ہو لیکن اللہ کی توحید کے اوپر تم نے ایمان رکھنا ہے، میں اپنی آنے والی نسلوں کو، صرف اپنے پوتوں کو نہیں، پڑپوتوں کو بھی، اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو بھی یہ وصیت لکھ کر جا رہا ہوں کہ میں نے مسلمان تھا، تمہارا دادا مسلمان تھا، تمہارا پردادا مسلمان تھا، میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، اللہ کے نبی کی ساتھ محبت کرنے والا ہوں، اس کی رسالت کو اور اس کی خاتم النبیینیت کو ماننے والا ہوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں تم نے میرے اس راستے کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یہ وصیت کے اندر لکھنا چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے کہ یہ اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات یہ کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ میرا، چونکہ ہم سادات میں سے اللہ نے مہربانی کی، وہ میں نے کبھی اتنا شجرہ نسب نہیں دیکھا تھا جتنا وہ دیکھتے ہیں، صرف اپنے لنک کو قائم کرنے کے لیے ہم کون ہیں، کہاں سے آئے۔ اور ریئلی میرا اپنا بیٹا جو ہے ابھی اس نے لاء کمپلیٹ کیا ہے، تو وہ مجھے اس کے پاس جو شجرہ نسب، میری فیملی کا شجرہ نسب اس کے پاس ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، اس نے اوریجنل سنبھالا ہوا ہے، اور کبھی کبھی وہ لے کر آتا ہے، ڈیڈ یہ جو ہے ہمارے جو دادا تھے، پردادا تھے، یہ کہاں سے ہم آئے، یہ کہاں سے آئے، یہ کیسے ہوا۔ وہ ہم سے زیادہ وہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو، اسی طرح یہ میں جو کہا نا کہ وصیت کے اندر لکھنا چاہیے کہ ہمارے وہ جو پہلے انگلینڈ کے اندر آئے تھے، ابھی آپ ساؤتھ افریقہ کے اندر چلے جائیں، جو ہمارا آفس ہے کیپ ٹاؤن میں مسلمان کا، جب ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں آپ تو وہاں تقریباً ان کو 150-200 سال ہو چکے ہیں، جو منیمم ہے 100 سال ہے، منیمم ہے وہ 100 سال ہے۔ تو وہ یعنی یہ وہ جو انڈیا سے آئے تھے، ابھی پاکستانی گئے ہیں پچھلے 10-15 سال سے، وہ الگ ہے، جو پرانے انڈیا سے آئے تھے وہ تقریباً جو ہے وہ 100 سال سے کم نہیں ہے کوئی بھی جو ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، وہ اب ان کی چوتھی پانچویں نسل، پانچویں چھٹی نسل ہے، ہماری یہاں پر اب چوتھی نسل ہے، جو 60 کے اندر آئے تھے 50 میں، اب ان کی چوتھی نسل ہے۔ تو یہ بچے بڑے ہو کر پوچھیں گے کہ کون ہمارا آیا تھا، زیادہ تو ان کا بہت ہو چکا ہوگا جو 40 میں 50 میں آیا تھا، وہ پوچھیں گے کب، پھر اپنے باپ سے پوچھیں گے یا دادا زندہ ہوگا اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بھائی آپ کے دادا آئے تھے، میرے دادا آئے تھے، یا میرے والد آئے تھے۔ تو وہ بچوں کے اندر قدرتی طور پر یہ ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں سے ہم ہیں۔ ابھی تو چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں کے اندر تجسس، آج کے بچے کے اندر بھی یہ تجسس موجود ہے۔ تو یقیناً وہ جو ول کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ وصیت چھوڑ کر جائیں، وہ وصیت ان کے کام آئے گی۔ وہ بچہ کہے گا میرے دادا کی یہ وصیت، یہ میرے پاس ریٹن موجود ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی نبوت پر ایمان نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے۔ جو نصیحتیں وہ آخری ٹائم پہ کرے گا نا، بچے اس کو دل کے ساتھ لگائیں گے کہ ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی محبت سے سرفراز فرمائے۔
हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनकी ईमान की मजबूती अता फरमा। आखिर में तमाम दोस्तों का, जनाब साबर साहब आपका भी, चोई साहब आपका भी, बेग साहब आपका भी, सुनने वाले तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस अपने दोस्तों के बहा पर उन शायरात का और शुअरा का जो इसमें 12 दिन शरीक हुए और अल्लाह के नबी की तारीफ की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं इंग्लैंड के अंदर रहते हुए कि आपने हमारे यहाँ के लोगों को भी और इंटरनेशनल भी लोगों को यहाँ हजूर की मोहब्बत में शरीक किया। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल मंजूर आप बहुत मेहरबानी जनाब, दुआ की दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फैसलाबाद में अपने उस्ताद गिरामी डॉक्टर अनवर महमूद खालिद साहब के दावत कदे पे हाजिर हैं। ये एक अहम मौका है कि बरतानिया की अदबी तंजीम कारवाने अदब और उर्दू टाइम बरतानिया की जानिब से फैसलाबाद के मुमताज़ और मारूफ शायर जनाब शहजाद बेग को पहला नातिया अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड डॉक्टर अनवर महमूद खालिद साहब अपने दस्ते मुबारक से उन्हें अदा कर रहे हैं। तो ये एक आप समझ लें मुख्तसर तकरीब भी है। तो इस ज़िम्न में मैं ये बताता चलूँ कि मोहतरम साबिर रज़ा साहिब और ताहिर चौधरी साहब ने माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से 12 नातिया मुशायरों का अहतमाम किया है जो हर रोज़ शाम को ऑनलाइन नशर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत मुबारक सिलसिला है, बहुत अहम सिलसिला है कि दियार गैर से नात के फ़रोग़ के लिए एक बहुत उम्दा और अहम काविश की जा रही है जिसकी एक तारीखी हैसियत भी होगी। तो इस दिन में जो अवार्ड देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, तो पहला अवार्ड भी फैसलाबाद के शायर शहजाद बेग को उनके नातिया मजमूए नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिया जा रहा है। तो डॉक्टर अनवर महमूद खालिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस ज़िम्न में हमें साबिर रज़ा साहिब की जानिब से जो ये काविश की गई है, पहले तो ये कि आलमी नात अवार्ड दिया जा रहा है, फिर वो माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो नातिया मुशायरों का ऑनलाइन एहतमाम कर रहे हैं उस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार। जनाब डॉक्टर शबीर अहमद कादी साहब, जनाब साबिर रज़ा मेरे बेइंतहा प्यारे दोस्त हैं जी, और उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से ही है जी। वो ख़ुद भी एक मारूफ शायर हैं और उनके 4 शेरी मजमूए छप चुके हैं और वो 1988 से मैनचेस्टर में शेर व अदब की शमा रोशन की हुई। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से उन्होंने कारवाने अदब बरतानिया से उर्दू टाइम टीवी के इश्तराक से इस साल 12 आलमी नातिया मुशायरों से एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया है और फैसलाबाद के मारूफ नौजवान शायर जनाब शहजाद बेग को उनके नातिया मजमुआ नाते मोहम्मद सल्ले अला पर पहला नातिया आलमी अवार्ड दिया है और मुझसे दरख्वास्त की है कि ये अवार्ड हमारी जानिब से आप अतराए करम शहजाद बेग साहब को पेश करें। मैं जनाब साबिर रज़ा और जनाब ताहिर चौधरी साहबान का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने आलमी नातिया अवार्ड का मुबारक इजरा किया है। अब मैं जनाब शहजाद बेग साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी एक ताज़ा नात इनायत फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने जो कलमात अदा किए हैं मेरे लिए ये वाकया ही तहसीन के काबिल हैं। हम गुज़श्ता 5-6 दहाइयों से डॉक्टर साहब को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि हमने तो दिखना ही डॉक्टर साहब को सुनने के बाद शुरू किया। हल्का बाबे ज़ौक़ की मजालस थी या दीगर जितने भी अदबी महफिलें होती थी, जीसी यूनिवर्सिटी का दौर सारा हमारी आंखों के सामने है।
تو آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے دستے مبارک سے مجھے وعد بھی پیش کریں گے اور ایک نعت بھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ضرور جناب۔ مجھ پہ رحمت کا در کھول دیں یا نبی، واہ، مجھ پہ رحمت کا در کھول دیں یا نبی، یہ میرے بالوں پر کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، یہ میرے بالوں پر کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، دیکھ لوں میں بھی روزے کے انوار کو، واہ دیکھ لوں میں بھی روزے کے انوار کو، واہ، اپنے روزے کا در کھول دیں یا نبی، وہ اپنے روزے کے اپنے در- روزے کا در کھول دیں یا نبی، واہ، کب سے ہوں منتظر میں بھی دیدار کا، کب سے ہوں منتظر میں بھی دیدار کا، میری قسمت کے پر کھول دیں یا سبحان اللہ، نبی، کیا کہنے، کیا میری کہنے، کیا قسمت کے کہنے، پر کھول دیں کیا یا کہنے، نبی، کیا کہنے، نعتیں کہتا ہوا آؤں تیری طرف، آہا آہا، نعتیں کہتا ہوا آؤں تیری طرف، اپنی چاہت کا در کھول دیں سبحان یا اللہ، نبی، سبحان اللہ، اپنی چاہت کا در کھول دیں یا نبی، واہ آپ امت پہ ہیں مہربان جس قدر، واہ، رحمتیں اس قدر کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ امت پہ ہیں مہربان جس قدر، کیا کہنے، رحمتیں اس قدر کھول دیں یا نبی، ڈاکٹر صاحب ماشاء میری فرد عمل میں تو کچھ بھی نہیں، آہا آہا، میری فرد عمل میں تو کچھ بھی آہا، نہیں، کیا کہنے، اپنی بخشش کا در کھول دیں سبحان یا اللہ، نبی، سبحان اللہ، سبحان اپنی بخشش کا در کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، آقا مجھ کو بھی آسانیاں بخش دیں، آہا آہا آقا مجھ کو بھی آسانیاں بخش دیں، آہا، جو سفر ہو ظفر کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، جو سفر ہو ظفر کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، مجھ پہ رحمت کا در کھول دیں یا نبی، سبحان اللہ، یہ میرے بالوں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بے حد پختہ اور جذبہ عشق نبی سے لبریز آپ کی یہ نعت یقیناً ہم سب کے لیے مشر راہ ثابت ہے۔ میں اس موقع پہ محترم شہزاد بیگ صاحب آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ ایک فیصل آباد کے لیے بھی اعزاز ہے اور فیصل آباد میں جو شہر نعت کا سفر ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز اور انعام۔ سبحان اللہ، بجا شاہ فرمایا آپ نے، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشاعرے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ہوں آپ کا میزبان اردو ٹائم ٹی وی یو کے اینڈ کاروان ادب کی طرف سے میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے ایک نعت کے 2 شعر اور ایک نعت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ تھک کے میں چور ہوا ہوں آقا، تھک کے میں چور ہوا ہوں آقا، کتنا مجبور ہوا ہوں آقا، تھک کے میں چور ہوا ہوں آقا، کتنا مجبور ہوا ہوں آقا، آپ کی
नात के वसीले से, आपकी नात के वसीले से कितना मशहूर हुआ हूँ आका, जब से आया हूँ तेरे साए में, जब से आया हूँ तेरे साए में, नूर ही नूर हुआ हूँ आका, थक मैं चूर हुआ हूँ आका, कितना मजबूर हुआ हूँ आका। एक नात के चंद अशआर। कहनी है एक नात नबी जी, कहनी है एक नात नबी जी, जिसमें हो हर बात नबी जी, होंठों पे बस आपकी बातें, होंठों पे बस आपकी बातें, रहती हैं दिन रात नबी जी, आपकी खातिर जारी हरदम, आपकी खातिर जारी हरदम, अशकों की बरसात नबी जी, आपकी खातिर जारी हरदम, अशकों की बरसात नबी जी, हर मुश्किल में साथ हैं मेरे, हर मुश्किल में साथ हैं मेरे, दायम हो ये साथ नबी जी, लाया हूं मैं नात में रखकर, लाया हूं मैं नात में रखकर, लफ्जों की सौगात नबी जी, दुश्मन मेरे चार तरफ हैं, दुश्मन मेरे चार तरफ हैं, हर जानिब है घात नबी जी, और मैं ना था मौजूद ओहद में, मैं ना था मौजूद ओहद में, मलता हूं अब हाथ नबी जी, और साबिर दर पर आन खड़ा है, साबिर दर पर आन खड़ा है, मुश्किल हैं हालात नबी जी, कहनी है एक बात नबी जी, जिसमें हो हर बात नबी जी। अब मेरे बाद जनाब उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर रियाज मजीद साहिब नात के हवाले से, सीरत नबवी के हवाले से अपना बयान फरमाएंगे, और उनके बाद शहजाद बेग साहब जो आलमी कैश अवार्ड 2020 उर्दू टाइम टीवी यूके और कारवान अदब की तरफ से हासिल कर चुके हैं, और उन्होंने बहुत ताउन मेरे साथ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है कि जितने भी ये 12 प्रोग्राम हुए हैं उनके ताउन से ही हुए हैं। बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। उनके बाद बहुत मशहूर व मरूफ शायर कयूम ताहिर साहब होंगे जो इस्लामाबाद से हैं, और एक अर्ज करता था लोग ख़वातीन व हज़रात कि आज हम सब ने सलाम पेश करना है बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हिफ्ज़ मरातब के हवाले से अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, खता हो जाए तो माफ फरमाइएगा। तो शहजाद बेग साहब के बाद कयूम ताहिर साहब होंगे, और फिर इस्लामाबाद से ही खावर एजाज साहब होंगे। खावर एजाज साहब एक पुख्ता शायर हैं। उनके बाद हमारे दोस्त बहुत प्यारे शायर हमदर्द इंसान अली अरमान साहब होंगे लंदन से। फिर कनाडा से एक सीनियर शायर, मुकम्मल शायर जमील कमर साहब होंगे। फिर गजनफर हाशमी साहब हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, ह्यूस्टन यूएसए से हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। फिर हमारे बुजुर्ग शायर इकबाल नवीद साहब बर्मिंघम
برمنگھم UK سے، پھر لاہور سے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ہوں گے، اور لاہور سے ہی ان کے بعد زاہد فخری صاحب ہوں گے، اور پھر فیصل آباد کی ایک پہچان نعت کے حوالے سے سائم چشتی صاحب کے صاحبزادہ ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں، صاحبزادہ لطیف ساجد صاحب ہوں گے، اور ہمارے نظریاتی بزرگ دوست بہت اچھے شاعر جان کاشمیری صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، اور آخر میں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ وہ آج کی محفل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مقام مسرت ہے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جگہ جگہ شہر شہر اور ملکوں مشاعرے ہو رہے ہیں، اور یہ جو اس سال ایک تازہ روایت وطن سے بہت دور جس کا آغاز ہوا ہے، اس پہ صابر رضا صاحب اور ان کے منتظمین اور باقی ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد۔ انہوں نے جو ایک پل کا سا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ پاکستان کے شاعر اور دنیا بھر کے شاعر اور انگلینڈ کے شاعر مل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کے موقع پہ اپنے شعر پیش کر سکیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نعت کی ایک روایت جو ہے اس میں ایک اضافہ ہے کہ، اور یہ جدید جو ایک طریقے ہیں اور یہ نیٹ کی صورت جو دستیاب ہوئی ہے، اس میں بھی جو شاخان رسول نے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور جگہ جگہ سے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور یہ بہت ساری ایک نیک جو ہے ایک روایت اس کا اضافہ ہوا ہے۔ میں اس میں جو شہزاد بیگ صاحب نے یہاں کوشش کی ہے اور جہاں جو صابر رضا صاحب نے کوشش کی ہے، اصل میں یہ آغاز ہے آنے والے سالوں میں اور بہتر طور پہ جب اس میں لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو نعت کی ایک وہ فضا جو گزشتہ ربع صدی میں آخری صدی میں شروع ہوئی تھی اور جو اپنی فروغ اور اس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہوئی 21ویں صدی میں داخل ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ 21ویں صدی جو ہے یہ حضور کی نعت کی صدی ہے، اور یہ چونکہ غزل کی صنف میں زیادہ نعت کاری ہو رہی ہے، لہٰذا فنی طور پہ غزل کے تمام علائم اور رموز جو ہیں وہ بھی نعت کے اندر در آئے ہیں، اور نعت جو ہے ایک تو وہ ایک جو مرکزی دائرے میں چل رہی ہے، اس کے علاوہ ناظرہ کاری کے ساتھ، انفرادیت کے ساتھ اور ندت کے ساتھ کہنے والے بڑے بڑے باکمال نعت نگار بھی اب آ گئے ہیں، اور وہ نعت جس کے بارے میں گزشتہ صدی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک موضوع محض ہے، اب یہ ایک موضوع محض نہیں ہے، تمام فنی چابک دستی مہارت اس کے اندر شامل ہے، اس میں تشبیہات کا نظام، اس میں محاکات کا نظام، اس میں علامتیں، اور خاص طور پر جو تلازماتی وسعت جدید شاعروں نے نعت کو دی ہیں وہ نعت کے فن کو بہت آگے لے جا رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں نعت پہ صرف 2-4 مقالے ہی ہوئے PhD MPhil کے، اور اب 21ویں صدی میں ہر ساتھ کو 5-7 مقالے ہر یونیورسٹی سے ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ اب باقاعدہ تنقیدات نعت جو اس کا ایک حوالہ بن گیا ہے، اور کم و بیش 100 کے قریب جو مقالے ہیں وہ گزشتہ 20 سالوں میں لکھے گئے۔ اس میں نعت کے علاقائی مطالعات بھی شامل ہیں، مثلا سرگودے کے نعت، گو شاعر، اور کراچی کے، فیصل آباد کے، حافظ آباد کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے کتابچے اور گلدستے شائع ہو رہے ہیں اور ان کی نعت پہ کام ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نعت مختلف صنفوں کے اندر، جیسے ہائیکو کے اندر، آزاد نظم کے اندر، مولا نظم کے اندر، نثر یا نثری نظم کے اندر، یہ بھی ایک وسعت ملی ہے، تو ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں سطحوں پہ، عمودی اور افقی سطح پہ نعت جو ہے تو اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور اس قسم کے مشاعرے، یعنی کتاب کو 1500 چھپتی تھی، لیکن یہ جو مشاعرے نیٹ پہ صابر رضا صاحب اور یہ اپنے باقی ساتھی جو ہیں وہ بیگ صاحب کر رہے ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں نعت کا ایک دائرہ بہت وسیع ہوا ہے، اور نعت اپنے مرکز کی طرف جو ہے، خاص طور پہ تشہیر کا مرکز ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، برطانیہ جیسے نان مسلم ملک میں یہ 12 دن مسلسل مشاعروں کا ہونا، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ یہ ایک تسلسل ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب آنے والے سالوں میں اور اس میں اضافہ ہوگا، لیکن اس روایت کا آغاز ہوا اور کاروان ادب نے کیا، 12 مسلسل مشاعرے ہونے ایک بہت بڑی روایت ہے، اس میں سینکڑوں شاعروں نے حصہ لیا اور لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا، اور پرانے والے زمانے میں اور لاکھوں دیکھیں گے۔ یہ جدید ہمیں نشریاتی سہولتوں کا یہ فائدہ ہے کہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے
اور کبھی بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو محروم رہے ان نعتوں سے، اس کے کتابچے بھی شائع ہو سکتے ہیں، وہ بار بار دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اویلیبلٹی جو ہے، یا ایک نیا پن ملا ہے نعت کے رخ کو، کہ اب نعت جو ہے کتابوں سے نکل کے ہماری سماعتوں میں، ہمارے دل کی دھڑکوں میں داخل ہوئی ہے۔ اس میں تمام لوگوں مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان جدید آلات کو اس ایک پاک اور بہتر رویے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جنہوں نے نعت کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والی سالوں میں اور بہتر طور پہ یہ مشاعرے منعقد ہوں گے، اور خاص طور پہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں اس روایت کو زندہ رہنا چاہیے، اور یہ روایت اندر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ سید ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار اشعار۔ لکھی جو نعت تو دنیا سنور گئی میری، میں کم نصیب تھا قسمت نکھر گئی میری۔ جو آنکھ نم تھی تو لہجہ بھی تھا میرا پرنم، درے حضور سے پھر جولی بھر گئی میری۔ درے حضور سے پھر جولی بھر گئی میری۔ درود جاری ہوا شہر طیبہ جاتے ہی، جو سرکشی تھی نہ جانے کدھر گئی میری۔ جو سرکشی تھی نہ جانے کدھر گئی میری۔ معاف کرتا ہوں دشمن کو ان کی سنت پر، وہ بچپنے کی طبیعت گزر گئی میری۔ جو دیکھا گنبد خضرا کو غور سے میں نے، تھکن زمانے کی ساری اتر گئی میری۔ تھکن زمانے کی ساری اتر گئی میری۔ درود پڑھتے ہوئے جب مدینہ آیا نظر، بہت ہی دور تلک پھر نظر گئی میری۔ قرار ایسا ملا میری روح کو شہزاد، زہے نصیب کی قسمت سنور گئی میری۔ لکھی جو نعت تو دنیا سنور گئی میری، میں کم نصیب تھا قسمت نکھر گئی میری۔ اردو ٹائم کے اس نعتیہ مشاعرے میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ بہت سلامت رہیں آپ لوگ، ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بھی ایک عرض گزاروں گا سنا جاؤں گا، میں بھی ایک عرض گزاروں گا سنا جاؤں گا، آقا آئیں گے غلاموں میں چنا جاؤں گا، آقا آئیں گے غلاموں میں چنا جاؤں گا، آپ کا اسوہ حسنہ میرا تانا بانا، آپ کا اسوہ حسنہ میرا تانا بانا، آپ کے عشق کے دھاگے سے بنا جاؤں گا، آپ کا اسوہ حسنہ میرا تانا بانا، آپ کے عشق کے دھاگے سے بنا جاؤں گا۔ ایک نظر ہمسر افلاک کرے گی مجھ کو، ایک نظر ہمسر افلاک کرے گی مجھ کو، دیکھنا قد سے کئی سو میں گنا جاؤں گا، دیکھنا قد سے کئی سو میں گنا جاؤں گا۔ اور شعر سنیے گا کہ پھر اسی احسن تقویم میں انشاءاللہ، پھر اسی احسن تقویم میں انشاءاللہ، وہ کہ جس روز میں روئی سا دھنا جاؤں گا، پھر اسی احسن تقویم میں انشاءاللہ، وہ کہ جس روز میں روئی سا دھنا جاؤں گا۔ لاکھ عاصی ہوں مگر شرک نہیں کرتا ہوں، لاکھ عاصی ہوں مگر شرک نہیں کرتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ آتش میں بھنا جاؤں گا، لاکھ عاصی ہوں مگر شرک نہیں کرتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ آتش میں بھنا جاؤں گا۔ اور ایک بچے کی سی امید میری آنکھوں میں،
ایک بچے کسی امید میری آنکھوں میں، گدلے پانی سا ہوں طاہر میں پناہ جاؤں گا۔ ایک بچے کسی امید میری آنکھوں میں، گدلے پانی سا ہوں طاہر میں پناہ جاؤں گا۔ میں بھی ایک عرض گزاروں گا، سنا جاؤں گا۔ آقا آئیں گے، غلاموں میں چنا جاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ سرے ہرا جو بیاں آپ کے حضور ہوا، سرے ہرا جو بیاں آپ کے حضور ہوا، کرن کرن وہی انسان کا شعور ہوا، جو لہر چھو گئی ان کو حریف بحر ہوئی، جو لہر چھو گئی ان کو حریف بحر ہوئی، جو ذرہ پاؤں سے لپٹا وہ رشک طور ہوا، جو بات انہوں نے کہی وقت کی حدیث ہوئی، جو بات انہوں نے کہی وقت کی حدیث ہوئی، جو ان پہ اترا وہ قرآن کی سطور ہوا، چراغ عالم امکان کی لو جل اٹھی تھی، چراغ عالم امکان کی لو جل اٹھی تھی، محیط کون و مکان تھا کہ مثل نور ہوا، جہان معنی سے ان کے ہمیں بھی نسبت ہے، جہان معنی سے ان کے ہمیں بھی نسبت ہے، تو فعل ان کے ہمیں حرف پر عبور ہوا، سرے ہرا جو بیاں آپ کے حضور ہوا، کرن کرن وہی انسان کا شعور ہوا۔ ایک نعت کے چند اشعار۔ کتنا اونچا میرا شعور کیا، کتنا اونچا میرا شعور کیا، آپ نے وقت کو عبور کیا، کتنا اونچا میرا شعور کیا، آپ نے وقت کو عبور کیا، زندگی باوضو تھی اس لمحے، زندگی باوضو تھی اس لمحے، جس گھڑی آپ نے ظہور کیا، اور جب ہوا مجھ سے نعت کا ایک شعر، جب ہوا مجھ سے نعت کا ایک شعر، میں نے پہلی دفعہ غرور کیا۔ ایک اور نعت کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جمع ہے تیری ذات میں کلمہ کن کے ممکنات، جمع ہے تیری ذات میں کلمہ کن کے ممکنات، تیرے وجود پاک پر تنگ قبائے کائنات، دہر میں اس کا دبدبا بیٹھا ہوا ہے آج تک، دہر میں اس کا دبدبا بیٹھا ہوا ہے آج تک، جس کی طرف بھی اٹھ گئی تیری نگاہ التفات، اور ذکر زبان ہست و بود ہے میرا کلمہ وجود، ذکر زبان ہست و بود ہے میرا کلمہ وجود، تیری نگاہ سے نمود تیری نگاہ میں نجات، اور آنکھ طلب سے جھک گئی سانس ادب سے رک گئی، دیکھ کے نقش پا تیرا لب پہ نہ آئی کوئی بات، اور ناخن پائے جانے جاں، ناخن پائے جانے جاں روئے ہلال آسماں، ناخن پائے جانے جاں روئے ہلال آسماں، حاصل عید عاشقاں آپ کے پاؤں کی زکوٰۃ، اور مقصد کائنات ہے، مقصد کائنات ہے تیرے مقام کا فروغ، مقصد کائنات ہے تیرے مقام کا فروغ، پورا نہیں ہوا ابھی تیرا ظہور سر ذات، اور تیرے کلام سے بڑا صرف کلام پاک ہے، تیرے کلام سے بڑا صرف کلام پاک ہے، خاموشی سجدہ ریز ہے سن کے تیرے مکالمات، اور تیرے شعور کا سراغ عشق کی راہ کا چراغ، تیرے شعور کا سراغ
عشق کی راہ کا چراغ اور تیرے عشق کا یاغ، عقل و شعور کی نجات، تقوی و زہد و بندگی کام نہ آئے گا کوئی، تقوی و زہد و بندگی کام نہ آئے گا کوئی، کعبہ میرا تیری خوشی باقی تمام سومنات، اور شدت شوق ہجر سے چھوٹ گئے ہیں فکر سے، شدت شوق ہجر سے چھوٹ گئے ہیں فکر سے، صلی اللہ کے ذکر سے پار کریں گے پل صراط، ہونا اگر تیری نگاہ ساری عبادتیں گناہ، ہونا اگر تیری نگاہ ساری عبادتیں گناہ، ہونا اگر کرم تیرا، ہونا اگر کرم تیرا ہیں سبھی لات اور منات، حضرت شیخ جائیے، حضرت شیخ جائیے، جائیے مت ڈرائیے، خلد کے واسطے نہیں سجدہ عاشقان ذات، اور نہیں کوئی طلب، اور نہیں کوئی طلب، شانت پڑا ہوں جاں بلب، شکر خدائے تاب و تب مل گیا مجھ کو اذن نعت، جمع ہے تیری ذات میں کلمہ کن کے ممکنات، تیرے وجود پاک پر تنگ قبائے کائنات۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹائم ٹی وی اور کاروان ادب کے احباب کو سلام اور بہت آداب، اور اس پروگرام کے روح رواں جناب صابر رضا اور طاہر چودھری صاحب کو مبارکباد۔ ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ زندگی محور ایمان بھی ہو سکتی ہے، زندگی محور ایمان بھی ہو سکتی ہے، نعت کہنا میری پہچان بھی ہو سکتی ہے، عشق سرکار جو ہر دل میں مہکنے لگ جائے، عشق سرکار جو ہر دل میں مہکنے لگ جائے، زیست خوشبو کا گلستان بھی ہو سکتی ہے، ماہ رمضان جو لکھواتا ہے نعتیں مجھ سے، ماہ رمضان جو لکھواتا ہے نعتیں مجھ سے، یہ روش نعت کا دیوان بھی ہو سکتی ہے، نعت سرکار دو عالم کے کسی مصرے میں، نعت سرکار دو عالم کے کسی مصرے میں، خوشبوئے آیت قرآن بھی ہو سکتی ہے، الفت شاہ رسولاں کو بسا لے دل میں، الفت شاہ رسولاں کو بسا لے دل میں، تیری بخشش کا یہ سامان بھی ہو سکتی ہے، یہ جو توصیف پیمبر کی ادا ہے اے قمر، یہ جو توصیف پیمبر کی ادا ہے اے قمر، حشر میں تیری نگہبان بھی ہو سکتی ہے، زندگی محور ایمان بھی ہو سکتی ہے، نعت کہنا میری پہچان بھی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ نعت کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اتنی سی تو ہے اپنی کہانی میرے آقا، اتنی سی تو ہے اپنی کہانی میرے آقا، میں ہوں میرے اشکوں کی روانی میرے آقا، میں ہوں میرے اشکوں کی روانی میرے آقا، جتنی بھی تیری یاد تیرا ذکر و بیاں ہو، جتنی بھی تیری یاد تیرا ذکر و بیاں ہو، ہوتی ہی نہیں بات پرانی میرے آقا، جتنی بھی تیری یاد تیرا ذکر و بیاں ہو، ہوتی ہی نہیں بات پرانی میرے آقا، وہ باب فضیلت ہو کہ ہو شہر سخاوت، وہ باب فضیلت ہو کہ ہو شہر سخاوت، زیبا ہے تجھے شاہ جہانی میرے آقا، زیبا ہے تجھے شاہ جہانی میرے آقا، صورت میں
न सीरत में न किरदार व अमल में, सूरत में न सीरत में न किरदार व अमल में, होगा न कोई था तेरा सानी मेरे आका, होगा न कोई था तेरा सानी मेरे आका। जब इसको तेरे शहर की गलियां नजर आईं, जब इसको तेरे शहर की गलियां नजर आईं, फिर दिल ने कहीं खाक न छानी मेरे आका, फिर दिल ने कहीं खाक न छानी मेरे आका। एक और नात के कुछ शेर। एक ऐसा नात का मिसरा हुआ है, एक ऐसा नात का मिसरा हुआ है, मेरा खामा बहुत इतरा रहा है। एक ऐसा नात का मिसरा हुआ है, मेरा खामा बहुत इतरा रहा है। कदम उठा है उनका नाम लेकर, कदम उठा है उनका नाम लेकर, सो रास्ता खुद ब खुद बनने लगा है। कदम उठा है उनका नाम लेकर, सो रास्ता खुद ब खुद बनने लगा है। मेरे पांव नहीं पड़ते जमीन पर, मेरे पांव नहीं पड़ते जमीन पर, मदीने से बुलावा आ गया है। मेरे पांव नहीं पड़ते जमीन पर, मदीने से बुलावा आ गया है। वो कोई और क्यों दस्तूर माने, वो कोई और क्यों दस्तूर माने, वो जिसने आखिरी खुतबा पढ़ा है। वो कोई और क्यों दस्तूर माने, वो जिसने आखिरी खुतबा पढ़ा है। वो कैसे लोग होंगे मेरे मालिक, वो कैसे लोग होंगे मेरे मालिक, जिन्होंने आपको देखा सुना है। वो कैसे लोग होंगे मेरे मालिक, जिन्होंने आपको देखा सुना है। दरूद एक बार क्या आया जुबां पर, दरूद एक बार क्या आया जुबां पर, मेरा घर खुशबुओं से भर गया है। दरूद एक बार क्या आया जुबां पर, मेरा घर खुशबुओं से भर गया है। एक ऐसा नात का मिसरा हुआ है, मेरा खामा बहुत इतरा रहा है। एक नात के चंद अशार। ज़बां से जारी है जिक्र रसूल सल्ले अला, मेरी तरफ से ये हदिया कबूल सल्ले अला। ये जाहो हश्म ज़रो मालो दौलते दुनिया, हुजूर आपके कदमों की धूल सल्ले अला। अब ऐसे लोग यहाँ कजकलाह रखते हैं, अब ऐसे लोग यहाँ कजकलाह रखते हैं। फरेबो मकर है जिनका उसूल सल्ले अला। करम की एक नजर हो कि रुत बदल जाए, करम की एक नजर हो कि रुत बदल जाए। हर एक समत हो रहमत के फूल सल्ले अला। ज़बां से जारी है जिक्र रसूल सल्ले अला, मेरी तरफ से ये हदिया कबूल सल्ले अला। बहुत शुक्रिया। एक नात पेश खिदमत है। बयाने गारे हिरा आसमान रहमत है, ज़ुबाने इल्म निशां तर्जुमान रहमत है। बयाने गारे हिरा आसमान रहमत है, ज़ुबाने इल्म निशां तर्जुमान रहमत है। निज़ाम ज़ाहिर व बातिन का मरकज़ अफजल,
निज़ाम ज़ाहिर व बातिन का मरकज़ अफजल, जहान कल्ब मोहम्मद अज़ान रहमत है, जहान कल्ब मोहम्मद अज़ान रहमत है। निशान कश्तिए अमनो सलामती आका, निशान कश्तिए अमनो सलामती आका, दवाम कार सफ़ा बाद बान रहमत है, दवाम कार सफ़ा बाद बान रहमत है। दुकान असर मुआसी का मुश्तरी हूँ मैं, दुकान असर मुआसी का मुश्तरी हूँ मैं। सहाब रंग करम साहिबान रहमत है, सहाब रंग करम साहिबान रहमत है। शराब दौरे खराबी में खोने वालो सुनो, शराब दौरे खराबी में खोने वालो सुनो। सरात फ़क्र नबी पासबान रहमत है, सरात फ़क्र नबी पासबान रहमत है। बयान गार हिरा आसमान रहमत है, ज़ुबान इल्म निशां तर्जुमान रहमत है। टीवी और कारवान अदब के नातिया मुशायरे में एक नात। मैं शाहे दो जहां के हालाए शफ़क़त में रहता हूँ, नबी का नात गो हूँ साये रहमत में रहता हूँ। मैं शाहे दो जहां के हालाए शफ़क़त में रहता हूँ, नबी का नात गो हूँ साये रहमत में रहता हूँ। मुझे चारों तरफ से आपकी खुशबुएँ आती हैं कि जैसे रात दिन मैं आपकी खिदमत में रहता हूँ। मुझे चारों तरफ से आपकी खुशबुएँ आती हैं कि जैसे रात दिन मैं आपकी खिदमत में रहता हूँ। मदीने से भी दूरी अब मुझे दूरी नहीं लगती, मैं अपने घर में रहकर आपकी कुर्बत में रहता हूँ। मदीने से भी दूरी अब मुझे दूरी नहीं लगती, मैं अपने घर में रहकर आपकी कुर्बत में रहता हूँ। मेरे कागज़ कलम दोनों ही जैसे झूम उठते हैं कि जितनी देर भी मैं अरसाए मिदहत में रहता हूँ। मेरे कागज़ कलम दोनों ही जैसे झूम उठते हैं कि जितनी देर भी मैं अरसाए मिदहत में रहता हूँ। मुझे लगता है मेरी नात सुनते हैं शहे वाला, मुझे लगता है मेरी नात सुनते हैं शहे वाला। इसी एक बात पे खुश हूँ, इसी लज्जत में रहता हूँ, इसी एक बात पे खुश हूँ, इसी लज्जत में रहता हूँ। दरूद पाक की नेमत मिली है मुझको विरसे में, दरूद पाक की नेमत मिली है मुझको विरसे में। मैं इस नेमत की हरदम फैलती बरकत में रहता हूँ, मैं इस नेमत की हरदम फैलती बरकत में रहता हूँ। मेरा भी नाम है फ़ख्री ग़ुलामाने मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा भी नाम है फ़ख्री ग़ुलामाने मोहम्मद में। मैं ज़र्रा हूँ मगर सहराओं की वसत में रहता हूँ। मैं शाहे दो जहाँ के हालाए शफ़क़त में रहता हूँ, नबी का नात गो हूँ साया रहमत में रहता हूँ। शुक्रिया। ईमान की इस तौर बिना रखी गई है, ईमान की इस तौर बिना रखी गई है, अल्लाह के बाद उनकी सना रखी गई है, अल्लाह के बाद उनकी सना रखी गई है। वो जिसमें दुरूदों का सलामों का वसीला, हो जिसमें दुरूदों का सलामों का वसीला, मकबूल इजाबत वो दुआ रखी गई है, मकबूल इजाबत वो दुआ रखी गई है। जो खुल्द का तालिब है वो तैबा में पहुँच जाए, जो खुल्द का तालिब है वो तैबा में पहुँच जाए। जन्नत की यहाँ आबो हवा रखी गई है, जन्नत की यहाँ आबो हवा रखी गई है। उस दिल पे नज़र सैयदे आलम ने है डाली, उस दिल पे नज़र सैयदे आलम ने है डाली, जिसमें अली मौला की विला रखी गई है, जिसमें अली मौला की विला रखी गई है। सूरज भी चमक लेने को तैबा में है आता, सूरज भी चमक लेने को
طیبہ میں ہے آتا، اس شہر کے ذروں میں ضیاء رکھی گئی ہے، اس شہر کے ذروں میں ضیاء رکھی گئی ہے۔ اور مقطع ہے کہ ساجد شہ والا کے جو پڑھتا ہے قصیدے، ساجد شہ والا کے جو پڑھتا ہے قصیدے، دور اس سے قضا اور بلا رکھی گئی ہے۔ ایمان کی اس طور بنا رکھی گئی ہے، اللہ کے بعد ان کی ثنا رکھی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان کشمیری ایک نعت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ نعت کا مطلب یوں ہے: دل خاص، نظر خاص، زبان خاص، ادا خاص۔ دل خاص، نظر خاص، زبان خاص، ادا خاص۔ خاصوں کا یہ خاصہ ہے، وہ کرتے ہیں عطا خاص۔ دونوں میں رچی اصل میں خوشبو نبی ہے، دونوں میں رچی اصل میں خوشبو نبی ہے۔ مکے کی فضا خاص، مدینے کی فضا خاص۔ اے رب جہاں اتنا بتا ارض و سما میں، اے رب جہاں اتنا بتا ارض و سما میں، کیا شے ہے تیرے پاس محمد کے سوا خاص۔ جو پھول وہاں کھلتے ہیں مرجاتے نہیں ہیں، جو پھول وہاں کھلتے ہیں مرجاتے نہیں ہیں۔ چلتی ہے مدینے کے گلستان میں ہوا خاص، لفظوں سے لپٹ جاتی ہیں رحمت کی گٹائیں، لفظوں سے لپٹ جاتی ہیں رحمت کی گٹائیں۔ کرتے ہیں میرے حق میں ہمیشہ وہ دعا خاص، کردار محمد ہے کرشمہ ہی کرشمہ، کردار محمد ہے کرشمہ ہی کرشمہ۔ تا عمر رہا خاص جو ایک بار ہوا خاص، سائل کو دیا پیش نظر ظرف کو رکھ کر، سائل کو دیا پیش نظر ظرف کو رکھ کر۔ دیکھا نہیں انسان کوئی عام ہے یا خاص، ہر ایک عمل جود و سخا کا ہے بہانہ، ہر ایک عمل جود و سخا کا ہے بہانہ۔ ہر ایک عمل کے لیے لازم ہے دعا خاص۔ اے جان صدا، اے جان ثنا خوانی احمد کا صلہ ہے، اے جان ثنا خوانی احمد کا صلہ ہے۔ ملتی ہے جو محفل میں ثنا خاں کو جگہ خاص، دل خاص، نظر خاص، زبان خاص، ادا خاص۔ خاصوں کا یہ خاصہ ہے، وہ کرتے ہیں عطا خاص۔ اتنے پیار سے وہ ہما شفقت جو سرتا پا جہانے کہہ کے یا احمد بلاتی ہوگی کتنے وہ ہما شفقت جو سرتا پا جہان نور تھی، کر رہی تھی اس خودی خانے حرم کی پرورش، کر رہی تھی اس خودی خانے حرم کی پرورش۔ زندگی جس کی سراپا کاروان نور کر رہی تھی اس خودی خانے حرم کی پرورش۔ زندگی جس کی سراپا کاروان نور تھی، اس شے معراج روح کو چلتے پھرتے دیکھتی، چلتے پھرتے دیکھتی۔ زینہ زینہ عمر جس کی نردمان نور، شے معراج روح کو چلتے پھرتے دیکھتی۔ زینہ زینہ عمر جس کی نردمان نور تھی، 30-40 سال پرانی۔ نعت کے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ شان ان کی سوچئے اور سوچ میں کھو جائیے،
شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے، سونپ دیجئے دیدہ تر کو زباں کی حسرتیں، سونپ دیجئے دیدہ تر کو زباں کی حسرتیں، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے، یا حصار لفظ سے باہر زمین شعر میں، یا حصار لفظ سے باہر زمین شعر میں، ہو سکے تو سرد آہوں کے شجر بو جائیے، ہو سکے تو سرد آہوں کے شجر بو جائیے، اے زہے قسمت کسی دن خواب میں پیش حضور، اے زہے قسمت کسی دن خواب میں پیش حضور، فرتے شادی سے ہمیشہ کے لیے سو جائیے، فرتے شادی سے ہمیشہ کے لیے سو جائیے، اے زہے قسمت اگر دشت جہاں میں آپ کے، اے زہے قسمت اگر دشت جہاں میں آپ کے، نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے، نقش پا پر چلتے چلتے نقش پا ہو جائیے، شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے۔